حساب کتاب کا بیان پیج نمبر 58 سوال نمبر 80 میدان محشر میں سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ جواب: میدان محشر میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ پکارا جائے گا، امی نبی کی امت، اور خود ان کا نبی کہاں ہے؟ بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔ ہر آدمی کو الگ الگ تنہا حساب دینا ہوگا۔ سورہ مریم میں ہے، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ سورہ زلزال میں ہے، اس روز لوگ الگ الگ حاضر ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ سوال نمبر 81 حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر بندہ کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے؟ اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ ترمذی میں ہے۔ سوال نمبر 82 پیج نمبر 59 حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ چھوٹی بڑی نیکی یا برائی کا کیا معاملہ ہوگا؟ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ بخاری میں ہے، لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی یا رائی کے دانے کے برابر بدی کا حساب بھی لیا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں ہے، اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ سورہ زلزال میں ہے، اور پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سوال نمبر 83 میدان حشر میں کن لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا؟ جواب: جو لوگ دنیا میں اپنا حساب کتاب خود کرتے ہیں، کل قیامت کے روز ان کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے روز حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس دن دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاری کہتے ہیں، میں غلام کو مار رہا تھا کہ میں اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود، یاد رکھو جتنی تم اس غلام پر قدرت رکھتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا ڈالتی، یا فرمایا جہنم کی آگ تجھے چمٹ جاتی۔ مسلم۔ سوال نمبر 84 میدان محشر میں عدل قائم کرنے کے لیے کیا کیا
کیا کیا جائے گا؟ جواب: عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کا ایک دوسرے سے قصاص بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ لے گی اور چیونٹی سے چیونٹی بدلہ لے گی۔ احمد میں ہے یہ۔ سوال نمبر 85، میدان محشر میں بلا حساب کتاب جہنم میں کون ڈالے جائیں گے؟ جواب: کافر بلا حساب کتاب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں ہے، اس دن کسی انسان اور جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم دونوں گروہ یعنی جماعت اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرو گے؟ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سورہ قصص میں ہے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پیج نمبر 61۔ سوال نمبر 86، میدان محشر میں اللہ کی دی گئی کن نعمتوں کا حساب ہوگا؟ جواب: انسان کو دی گئی مختلف نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ تکاثر میں ہے، پھر تم اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، یعنی تم سے سوال کیا جائے گا۔ کان، آنکھ اور دل وغیرہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ سورہ مومنون میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل عطا کیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ عزت، عہدہ، دولت اور بیوی بھی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسلم میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے ملاقات کرے گا تو پوچھے گا، اے فلاں شخص، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت عطا نہیں کی تھی؟ تجھے سرداری سے نہیں نوازا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، جس سے 1/4 معاوضہ وصول کرتا تھا؟ بندہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ یہ مسلم میں حدیث ہے۔ تندرستی اور ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ترمذی میں حدیث ہے، قیامت کے روز لوگوں سے نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، کیا ہم نے تیرے بدن کو صحت نہ دی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہ کیا؟ سوال 86، حساب کے وقت انسان کے قدم کب تک نہیں ہٹیں گے؟ جواب: میدان محشر میں حساب کتاب کے وقت انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ بندہ اللہ کو ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ 1، عمر کس کام میں کھپائی۔ 2، جوانی کس کام میں بسر کی۔ 3، مال کہاں سے کمایا۔ 4، مال کہاں خرچ کیا۔ 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ نمبر 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ عمر کس کام میں کھپائی۔ 2، جوانی کس کام میں بسر کی۔ 3، مال کہاں سے کمایا۔ 4، مال کہاں پر خرچ کیا۔ 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ سوال نمبر 88، آسان حساب کن لوگوں سے اور کہاں لیا جائے گا؟ جواب: جن لوگوں کے دائنے
ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ سورہ انشقاق کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 7 سے 9۔ جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ آسان حساب پردے میں لیا جائے گا، گناہ بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا سے پردہ کر لیں گے اور پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن عرض کرے گا ہاں اے میرے رب یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے۔ مومن اپنے دل میں کہے گا اب تو وہ ہلاک ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دکھایا جائے گا۔ بخاری۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گے، اسے اللہ تعالیٰ خود سوال کا جواب سکھلا دیں گے۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال کریں گے، یہاں تک کہ پوچھیں گے جب تو نے برائی دیکھی تو اسے کیوں نہ روکا؟ آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھلا دیں گے اور وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے یہ۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والے سے آسان حساب کا ایک اندازہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا دنیا میں کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب آپ نے مجھے مال عطا کیا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا، لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی، مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں، اے فرشتوں میرے بندے سے درگزر کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی اور ابو مسعود انصاری نے کہا ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بالکل ایسا ہی سنا۔ مسلم۔ آسان حساب کا ایک اور انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا، پیج نمبر 64، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش کرنا، چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا فلاں روز تم نے یہ گناہ کیے تھے، فلاں دن تم نے اور یہ گناہ کیے تھے؟ وہ آدمی کہے گا ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تو کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ سب کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ یہ مسلم میں ہے، پیج نمبر 64۔